शुरू करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आप सहाफ़ी हज़रात को और बकाया जो आपके कैमरामैन हैं, स्टाफ है, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने उनको तकलीफ़ दी, और मगर ये एक ऐसा हसास मसला था और इसको मैं समझता था सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म ये आपका प्रेस क्लब है कि यहाँ आके मैं अपने इलाके का, अपने लोगों का मुद्दा आपके सामने रखूं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कच्छी के अंदर उनकी आके मैं वजाहत करूं। जैसे कि आपको इल्म है, डेट कौन सी है ये जो वाक़या हुआ है? 11 नवंबर को कच्छी के अंदर तहसील बालानाड़ी के अंदर एक कत्ले आम हुआ है, जिसमें घरों के अंदर घुस के 3 लोगों को कत्ल किया गया है। 2 लोग अभी तक मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं और उनकी कंडीशन भी बहुत सीरियस है। वो उन ज़ख्मियों को उठा के लाड़काना ले गए सिंध, क्योंकि उनको खौफ था कि अगर हम कोयटा लाएंगे तो बोलान में दोबारा शायद कोयटा शहर के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाए। मगर 2 आदमी मौके पे शहीद हो गए बेगुनाह, और 3 आदमी ज़ख्मियों को वो उठा के लेके जा रहे थे जो सीरियस थे, उनको लाड़काना ले जा रहे थे। एक रास्ते में एक और शख्स शहीद हुआ। ये सूरत हाल थी कच्छी ज़िले की, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे तो ये लगता है कि किसी वक्त में सिंध के बारे में मशहूर था कि 7 शरीफ में वो एक राजा होता था, उसके लिए मशहूर था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये सिंध की एक मिसाल थी। तो मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर भी वही सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इन मकतूलेन ने की है, ये आपके सामने है, इसी प्रेस क्लब में और इसी जगह जहां मैं बैठा हुआ हूं, कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है। हमारे चारों तरफ हमारे घरों को दहशतगर्द लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, इश्तिहारी मुजरिमों ने कैंप्स बनाए। वो किसी वक्त भी हमारे घरों के अंदर घुस के हमें कत्ल कर सकते हैं। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने आके, मीर आसिम कुर्द साहब ने फरमाया कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कोयटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका मैं नतीजा तुम्हें वहाँ कच्छी में दिखाऊंगा। और वो बार बार इंतज़ामिया के पास जाते रहे, बार बार उन्होंने इंतज़ामिया को खतूत लिखे, क्योंकि वो अपने घरों से नहीं निकल सकते थे। उनके ज़मीनों के अंदर जाके बज़ोर बाजू, बज़ोर शमशीर उनकी ज़मीनों को, उनके घरों से आसिम कुर्द गेलू बेदखल करना चाहता था। उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और उनके पास उन ज़मीनों का स्टे है। उन्होंने कहा कि जो अदालत फैसला करेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मगर मालिकों ने नहीं। ये एक नया ख़रीदार, एक नया गैंग बन चुका है बलूचिस्तान के अंदर। अब तो बलूचिस्तान वैसे भी हर चीज़ की बलूचिस्तान में बोली लग सकती है, अब तो लोगों की, इंसानी जानों की भी बोली लग रही है। मुझे अफसोस है आज मौजूदा सूबाई हुकूमत से, बजाय कि 3 दिन गुजर गए, बजाय कि वो जाके कातलों को गिरफ्तार करती, नामजद कातलों को गिरफ्तार करती। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कमिश्नर नसीराबाद सईद जमाली
آج ابھی کچھی پہنچے ہوئے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ ہوا ہے، صرف یہ انکوائری کرنے کے لیے کہ عاصم کرد گیلو کے اوپر کیوں ایف آئی آر کٹی ہے. کیونکہ وہ باپ کا ہے، کیونکہ وہ پیسے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس زر کی طاقت ہے. یہ نہیں کہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے ہیں. ایک لفظ آپ نے میڈیا کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، شاید میرے نالج میں نہ ہو، آپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک لفظ کہا ہے کہ اتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں، ہم انکوائری کریں گے ان کے خلاف. وہ یہاں ادھر اس دن صبح قتل ہوئے ہیں، یہاں وہ سارے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ شادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ شہر کے اندر. آج بھی وہ کوئٹہ شہر کے اندر موجود ہیں. مگر موجودہ صوبائی حکومت نے بجائے یہ کہ قاتلوں کو گرفتار کرنے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے، ہماری صوبائی حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھیجا ہے، ہوم کا کمشنر کو بھیجا ہے کہ جاؤ انکوائری کرو کہ یہ ایف آئی آر کیسے کٹی ہے. کیا سردار یارمند رند جو اس کا سیاسی مخالف ضرور میں ہوں، کیونکہ وہ میرے ووٹر تھے، وہ میرے سپورٹر تھے. میں اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو کسی بھی دہشت گرد کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ایک تو یہ وہ پریس کانفرنس ہے آپ کے سامنے، دیکھ لیں. کوئٹہ پریس کلب، پاک بلوچستان کا کیپٹل، اور جس شخص بیٹھ کے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے بھائی کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے اس ملک کا انصاف، یہ ہے اس ملک کا قانون. یہ آپ کے سامنے میں پروف آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا سب سے بڑا پروف، صرف میری سیاسی مخالفت مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے یہ عمران خان صاحب کے سپاہی، گورنر اور ڈپٹی اسپیکر اس قتل سے صرف ایک دن پہلے عاصم کرد گیلو کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جس ماحول میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے، یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اور موجودہ گورنر اس قتل کے سازش کے پیچھے وہ اس میں انوالو ہیں. یہ تصویر اس کی گواہ ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کے کیمرے کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ دنیا کو دکھائیں. اور میں خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، خان صاحب آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ کے بہاف پہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو 72 سال میں یہاں ناانصافی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے. خان صاحب ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک جلسے، ایک ایک پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں، ایک غریب کا قانون، ایک امیر کا قانون، ایک ظالم کا قانون، ایک مظلوم کا قانون. خان صاحب یہ لاشیں آپ سے اور آپ کی صوبائی حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کا قاتل جو ہے ان کا، وہ آپ کے گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کی مظلوموں کی لاشیں ہیں. یہ دیکھ لیں. اور یہ وہ ایف آئی آر ہے جس سے ہماری صوبائی حکومت بہت بے چین ہے، جس میں نامزد کیا گیا ہے اس کو، کیونکہ وہ خود 2 دن وہاں پہلے گیا ہے، وہاں علاقے میں موجود ہے، اس کے دہشت گرد موجود ہیں، وہ نہتے ہاتھ تھے اور ان کو کلاشنوں سے بھون دیا گیا ہے. یہ وہ ایف آئی آر ہے. خان صاحب یہ لوگ آپ کے ووٹر تھے، خان صاحب یہ آپ کے سپورٹر تھے، یہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں پاکستان کے میں ان سوشل ایکٹیوسٹ سے پوچھتا ہوں کہ زیادتی اگر ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے لیے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، رستوں پہ نکل آتے ہیں. ایک لفظ کسی نے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند نہیں کی ہے، نہ بلوچستان میں نہ بلوچستان سے باہر. کدھر ہے سوشل میڈیا؟
کدھر ہے وہ لوگ، کدھر ہے ایکٹیوسٹ؟ ان کی اپنی ایک کلاس ہے، اگر اس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، بینرز اٹھا کے لے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر آج ان مظلوموں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھ رہی ہے؟ مگر دوسری بات کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ مظلوم ضرور ہیں، لاوارث نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکتے، مگر ان کے لیے انصاف اور مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اپیل چیف جسٹس بلوچستان سے کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں۔ اگر یہ ایف آئی آر غلط داخل ہوئی ہے تو آپ انکوائری کروائیں۔ ہم آپ کے جے آئی ٹی یا ان افیسروں سے جن کو آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں، ان کی ہمیں انکوائری قبول نہیں ہے۔ ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں، اور خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے کہنے پہ یہ جا کے قتل ہوئے ہیں، جن کو مسلط کیا گیا ہے بلوچستان کے اوپر، یہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں خان صاحب جنہوں نے آپ کو روڈ پہ روک کے، ایک طرف نواز شریف آ رہا تھا، دوسری طرف آپ کو زبردستی انہوں نے روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا، یہ وہ گورنر ہیں۔